ورحمۃ اللہ حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم جی جزاک اللہ خیر نصرت شانہ بچی. انشاءاللہ سورہ الشورى دیکھتے ہیں جس کی تلاوت ابھی کچھ آیتیں سنائی گئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ ہماری زبان کی گرہ کو کھول دے اور ہمارے صدر کو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے آسان کرے اور ہمیں زندگی میں عمل کرنا نصیب عطا فرمائے. سورۃ الشورى بھی ایک مکی صورت ہے. حامیم کی سیریز کی یہ 3rd صورت میں شمار کی جاتی ہے جس کو جو نزول کیا گیا ہے. نزول جاننا تھوڑا سا ہمارے لیے اس لیے امپیکٹ کرتا ہے کہ آیتوں کو کن کانٹیکسٹ میں بتایا جا رہا ہے ہمارے دماغ میں اس کا تصور ہو. تو یہ 13th نبوی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیئرلی ہجرت کرنے والے تھے اور مکی پیریڈ پورا آلموسٹ ختم پہ تھا تو اس وقت جو ہے نا یہ صورت نازل ہوئی ہے جیسا کہ اس مفسرین ہمیں بتاتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم دیکھا جائے اس کا موضوع کیا ہے تو کیونکہ ہجرت ہونے والی تھی اور مدینہ میں ایک نئی اسلامی ریاست قائم ہونے والی تھی تو اس کے لیے جو ہے نا اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اقامت دین کے کچھ شرائط بتائے ہیں. یعنی اب ایک نئے ماحول میں ایک نیا کانسٹیٹیوشن بننے والا تھا, ایک نیا جو ہے نا اسلامی ماحول بننے والا تھا تو اس میں کس طریقے سے کیا جانا چاہیے کام, ان چیزوں کو یہاں پر ڈیٹیل میں ڈسکس کیا گیا ہے. تو اس میں بہت ساری دوسری ٹاپکس اگر دیکھے جائیں تو قرآن وحی کی صفت اس میں بتائی گئی ہے. یعنی سٹارٹنگ آف دی آیت میں بھی سٹارٹنگ 1 to 2 میں اور لاسٹ کے 2 آیتوں میں وحی کے صفات بتائے گئے ہیں کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آیتیں سناتے ہیں, جو کتابیں سنائی جاتی ہے, تو قریش کا نوز باللہ کچھ الزامات تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے بنا رہے ہیں. تو اس چیز کی نفی بتا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو کلیئر کر دیا ہے کہ جو بھی بات بتاتے ہیں نبی نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے بھی جتنے بھی پروفیٹس ہیں ان کو بالکل بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ ایک ورڈ بھی جو ہے نا اپنی طرف سے کم یا زیادہ کر کے دکھاتے. تو چلیں دیکھتے ہیں سورۃ الشورى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف. اسی طرح اللہ غالب و حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے, وہ برتر اور عظیم ہے. سبحان اللہ. کس کی طرف سے یہ وحی کی گئی ہے؟ یہ آیتیں اسی کی طرف سے ہیں جو آسمان اور زمین کا یعنی کتاب نازل کرنے والا اور زمین اور آسمان بنانے والا ایک ہی ہے. کریٹر دونوں کا اور نازل کرنے والا جو ہے نا ایک ہی ہے. تو دونوں میں اسی لیے کبھی بھی کتاب میں دیکھیے آسمان کی طرف زمین کی طرف ہم کو غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے, دیکھا گیا. اور ایک علم والا جو کتاب پڑھ کر ایمان کی طرف آتا ہے, ایک تدبر کرنے والا, ایک سائنس پڑھنے والا, جس طریقے سے ابھی پروفیسر کین مور کا دیکھے, اگر وہ بھی اگر حق کو یعنی دل کو کشادہ رکھ کر وداؤٹ اینی گرج کے کسی دل میں کوئی فیلنگ رائے بغیر سچ اور غلط کا صاف دل سے مطالعہ کرتا ہے تو وہ بھی ایمان کی طرف آ جاتا ہے. سبحان اللہ. تو کیونکہ وحی کا نازل کرنے والا, کتاب کا نازل کرنے والا ہی ان تمام چیزوں کے کریٹر ہے.
آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواست کیے جاتے ہیں، اگر وہ حقیقت میں اللہ غفور اور رحیم ہے۔ جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگہبان ہے، تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو۔ کرنے کا کام جو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو نوٹ کرنے کی بات ہے کہ فرشتے جو حامل فرشتہ یہ عرش ہے، وہ فرشتے جو ہے نا ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں، تو یہاں پر فرشتوں کا رول بتایا گیا ہے۔ اسی لیے گھروں میں رحمت کے جو فرشتے آتے ہیں وہ ہمارے لیے باعث برکت ہوتے ہیں۔ تو فرشتے کس لیے گھروں میں نہیں آتے، ایک ہوم ورک نوٹ کریے، انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل یہ ہمارا چلتا ہے تاخیراتوں میں جو ہم سیریز چلائیں گے انشاءاللہ آڈیو سیریز کا ارادہ ہے، اس میں ہم ڈسکس کریں گے فرشتے کن گھروں میں نہیں آتے، کیونکہ وہاں پر بھی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ، کیونکہ صبح تک فجر تک فرشتے نازل ہونے کی بات ہے وہاں پر ہے لیلۃ القدر میں، تو وہاں پر انشاءاللہ اس کو ریلیٹ کرنے والے، بٹ ایک ہوم ورک آپ لوگ ضرور کر لیے گا کہ کن گھروں میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں، اس کو انشاءاللہ ریسرچ کریے، جواب آپ کو مل جائے گا، وہاں پر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ بہرحال نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ فرشتے جو ہے نا ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں، یہ ہمارے لیے حق میں، کیونکہ زمین پر اتنی زیادتیاں، تشریح میں بتایا گیا ہے کہ زمین پر اتنی زیادتیاں ہوتی ہیں کہ رب العزت جو ہے نا غضب سے پھٹ پڑتے، اور جو ہے نا لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں جو آسمان اور زمین پہ چھائے ہوئے ہیں، وہ ہماری رحمت کے لیے وہ ہماری درخواستیں کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ، وہ ہمارے ایک انجانے دوست کی طرح ہمارے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ غفور و رحیم ہے۔ جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگہبان ہے، تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو۔ اچھا، آیت نمبر 32 نوٹ کرنا ہے، یہاں سے اب جو پورا 20 تک جو ہے نا آیت نمبر 20 تک اقامت دین کے جو کیسا کام کرنا ہے اس کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا نہیں بنانا، بیسکلی، ٹھیک ہے۔ ہاں، اسی طرح اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے نازل کیا گیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز یعنی شہر اور ان کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کرو اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس دو ہی گروہ ہیں، جیسے کہ متقین کا ہوگا، ایک ہوگا جو جاہلون کیا ہوگے، جو گناہ میں ہوں گے اور کفر کرنے والے ہوں گے، اور تمام وہ کوالٹیز ہوں گے۔ تو کوئی اچھا برا وہ وغیرہ دنیا کی کوالٹیز دنیا کی نظر میں نہیں ہے، بلکہ اپنے لیے موضوع میں ان باتوں کو پڑھنے کے بعد اپنے لیے لکھ لینا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہتر گروہ میں شامل فرمائے جو جنت میں جانے والے ہوں گے۔ تو کرنے کا کام جو نبی کو بتایا گیا وہ اقامت دین ہے، جو شہر میں اور شہر کے اطراف رہنے والوں کو خبردار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا تھا، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے اور نہ مددگار ہے، کیا یہ نادان ہے کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہارے درمیان جس معاملے میں اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ تو اس چیز کو ہائی لائٹ کر لیجئے کہ جب بھی ہمارے درمیان اختلافات ہوتا ہے، قرآن اور حدیث سے ہم اس کا سلوشن، گھر میں بھی یہی چیز ہے، بچوں کے ساتھ بھی ڈیل کریں گے یہ چیزیں، ہمارے آرگنائزیشنز میں ہم جو کام کرتے ہیں وہاں پر بھی اگر اختلافات آتے ہیں تو ہمیں قرآن اور حدیث کی طرف ٹرن کرنا ہے کہ قرآن اور حدیث سے اس کا سلوشن۔ اور سورہ الشورى جو ورڈ ہے یہ مشاورت سے ہے، یعنی کہ مطلب ڈسکشن کرنا یا مشورہ لینا جسے بولتے ہیں نا، اس چیز سے لیا گیا ہے کہ اہل علم جو ہے نا مشورہ کر کے اور جو ہے نا کام کیا کرتے ہیں۔ ایک ٹائپ آف استخارہ اور مشورہ کی بہت زیادہ اہمیت جو ہے نا اسلام میں بتائی گئی ہے۔ انشاءاللہ جب بات آیا تو وہاں پر ہم ڈسکس کریں گے۔ بہرحال اختلاف کی صورت میں مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ آسمان اور زمین کا بنانے والا، جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنا دیے ہیں، اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس
اس کے مشابہ نہیں ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ آسمان اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہے، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا کھلا رزق دیتا ہے، اسے ہر چیز کا علم عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہم اکفینی بحلالک وعن حرامک واغنینی من الفقر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو کشادہ رزق عطا فرمائے، رزق کریم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے محتاجگی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بے شک انہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر علم رکھنے والے ہیں۔ اس نے تمہارے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور اسے اللہ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں۔ اس تاکید کے ساتھ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو، فرقے نہیں کرو، بلکہ فرقہ پرستی شروع سے میں نے نوٹ کروایا ہے کہ کیا اسلام اپریشیٹ کرتا ہے ہمارا اس طریقے سے متفرق ہو جانا، یعنی سیکٹس بن جانا اس طریقے سے، ہے نا، وہ چیز ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے نبی نوح نے، ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ نے اپنے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کی تھی، اب نیکسٹ جو آنے والا مرحلہ تھا یعنی مدنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرز زندگی سے جو ہے نا دعوت کا کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہی بات اچھا اپنے لیے یہاں پر آیت نمبر 13 سے پوائنٹ لکھنا ہے کہ مجھے اقامت دین کو یعنی دین کو سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی بھی جدوجہد کرنا ہے۔ یہی بات ان مشرکون کو سخت ناگوار ہوئی ہے کہ جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں دعوت دے رہے ہو، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ آیت نمبر 13 بہت بہت اہم صورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کام کرنے کے لیے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر کچھ کوالٹیز دیکھتے ہیں، جس کے دل سب سے پہلے صاف ہونے چاہیے، جس کے پاس ایگو نہیں ہے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خالص پاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اپنے کام کے لیے یہاں پر چن لیتے ہیں۔ دیکھیے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے۔ بہت مطلب ایک لالچ ہے، ایک ٹیمپٹیشن ہے، یہ لاٹری، یہ بمپر ایوارڈ کس کو ملنے والا ہے؟ پرٹیکولر پرسن ہے، ریڈ ٹی شرٹ والا ہے، بلو ٹی شرٹ ہے، ہم فوراً اپنے اندر شرٹ میں تلاش کرنے لگتے ہیں، ایسے جو کوئزز وغیرہ رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بہت بڑے انعام کی بشارت دے رہے کہ اللہ اپنا کام کس سے لیتا ہے؟ موسٹ ٹرسٹفل پرسن جسے اللہ چاہتا ہے اللہ اس سے کام لیتا ہے اپنے لیے۔ یہ آخری 5 پارے گزر رہے ہیں، اگر مجھے اور آپ کو اپنی راہ عمل زندگی کو پھر سے جہالت والی زندگی میں نہیں لے جانا ہے تو مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ جانا ہے، اپنی زندگی کو ایک دعوتی مرحلے کی طرف موڑ لینا ہے، کیونکہ یہ پچھلی صورت میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ اچھا دوست، اچھے ساتھی انہی محفلوں میں ملتے ہیں نا۔ اگر مجھے کس چیز کے لوگ چاہیے اسی ٹائپ کے، میں تھیٹر میں جاؤں گی تو ایک کائنڈ آف وہ عجیب ماڈرن کائنڈ آف بگڑے ہوئے لوگ ہم کو ملیں گے، بازار جائیں گے تو شاپنگ کا جس کو کریز ہے، قرآن کی محفل میں آئیں گے تو وہاں پہ نور والی میں اور جو ہے نا اچھے خالص لوگ ملتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتے ہیں۔ تو ضرور نیت کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے دعوتی کارواں جو چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اسے رجوع کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسے خالص کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کانٹیکٹ نمبر پہ ڈائل کرے تو نمبر لگتا، ایڈریس پوچھے تو ہم گھر تک پہنچ سکتے ہیں، جی پی ایس ٹریس کرے تو ہم پہنچ سکتے ہیں۔ سیم وے ہم اس کی طرف رجوع کرنا ہے، الیہ منیب، من یونیب، اللہ تعالیٰ کی طرف جو مڑے گا اللہ تعالیٰ اسے دکھائے گا۔ ہم ایک سرکل میں چلے جا رہے پلٹ کو بھی نہیں دکھ رہے، یہ ایک بمپر آفر ہے۔ I really invite everyone of this gathering کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کرنے والے بنے، دعا کریں ان راتوں میں مبارک کے اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرے، کیونکہ ان کے بہت بڑے بڑے انعامات ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بہت بڑے انعامات کی بشارت دیتے ہیں، جس پر نبیاں اور انبیاء اور جو صالح لوگ بھی رشک کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کیٹیگری میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو شمار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
लोगों में जो तफर्रुक और रोनुमा हो, वो इसके बाद हुआ कि उसके पास इल्म आ चुका था, और इस बिना पर हुआ कि वो आपस में एक दूसरे पर ज्यादती करना चाहते थे। आखिर तेरा रब पहले ही ये फरमा चुका है कि एक वक्त मुकर्ररा तक फैसला मुलतवी रखा जाएगा और उसके बाद कुर्सिया चुका दिया जाएगा। और हकीकत ये है कि अगलों के बाद जो लोग किताब के वारिस बनाए गए, वो उसकी तरफ से बड़े इस्तराब अंगेज शक में पड़ गए थे। क्योंकि ये हालत पैदा हो चुकी है, इसलिए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तुम इसी दीन की तरफ दावत दो और जिस तरह तुम्हें हुक्म दिया गया है। अकामत दीन मौजू कैसे चल रहा है, देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि उसी दीन की तरफ दावत दो, दीन की दावत देने की तलकीन दी गई है, और जिस तरफ तुम्हें हुक्म दिया गया उसे मजबूती के साथ कायम करो, अमल करो और कायम करो में ह्यूज ह्यूज डिफरेंस है। नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो ना, तो ये डिफरेंस होता है। नमाज पढ़ना कभी दिल बड़ा पढ़े नहीं पढ़े, कायम करना मतलब कि उसको टिका देना, उसके पिलर्स के ऊपर उसको यानी जमा देना, उसके फिसलने का कोई इम्कान नहीं रहता। सेम वे दीन के हर जुज को, जिसको जो है ना हमारी जिंदगी में सोसाइटी में नाफिज करना है, तो ये होता है दीन का कायम करना। और उन लोगों की ख्वाहिश की इत्तिबा ना करो और उनसे कह दो कि अल्लाह ने जो किताब भी नाजिल की है उस पर ईमान लाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारे दरमियान इंसाफ करूं। अल्लाह ही हमारा भी है और तुम्हारा रब भी है। हमारे अमाल हमारे लिए हैं और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए हैं। हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं है। अल्लाह एक रोज हम सबको जमा करेगा और उसको उसी की तरफ सबको जाना है। आयत नंबर 15 में करने के काम जो दिए गए हैं जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। दावत दीन की तरफ दावत दी गई है। दावत दीन की तरफ जो है ना मुझे और आपको लोगों को जोड़ना है। इस मुश्किल काम में कमजोरी दिखाने के बजाय इस्तेकामत का मुजाहरा किया जाए। बातिल की अंधी खुद जितना जोर लगाए अहले हक को इनकी ख्वाहिशात की इत्तिबा ना किए, हर चीज का फैसला अल्लाह की नाजिल करदा किताब की तरफ रुजू करें। अल्लाह और अल्लाह के रसूल और खुद दीन इस्लाम का हर मानने वाला इस बात का पाबंद हो कि वो अदल और इंसाफ कायम करे। अल्लाह को कोई माने या ना माने, सबका रब वही है। हर नेक और बद अपने अपने अमल का जिम्मेदार होगा। एक रोज सबको अल्लाह के सामने जवाबदेही के लिए हाजिर होना है। ये 8 पॉइंट्स हैं जो मुफस्सिरीन जो है ना इस आयत से नुक्ते निकाले हैं। तो मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की दावत पर लब्बैक कहे जाने के बाद जो लोग लब्बैक कहने वालों से यानी अल्लाह के दीन के मामले में झगड़ा करते हैं, उनकी हुज्जतबाजी उनके रब के नजदीक बातिल है और उन पर उसका गजब है और उनके लिए सख्त अजाब है। हुज्जत करने वालों का कौन है? काम करने लगे तो लोग वेलकम करते हैं कि हाँ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और नहीं क्रिटिसाइज रहेगा, लेग पुलिंग रहेगा, और ये जो रहेंगे सोसाइटी का ऑब्जेक्शन नबियों को मिला है उस तरीके से दीन का काम करने वालों के लिए पार्ट एंड पार्सल रहेगा। करना क्या है? उनका मामला अल्लाह की तरफ करना है। हुज्जतबाजी के उनके अपोजिशन में हुज्जत नहीं करना, बल्कि अल्लाह के गजब उन पर नाजिल होने वाला है और अजाब अल्लाह ताला उन पर नाजिल करेंगे। वो अल्लाह ही है जिसके साथ ये किताब और मीज़ान नाजिल की है। और तुम्हें क्या खबर, शायद के फैसले की घड़ी करीब ही आ गई है। ये लोग इसके आने पर ईमान नहीं रखते, वो तो इसके लिए जल्दी मचा रहे, मगर जो इस पर ईमान रखते हैं वो इससे डरते हैं और जानते हैं कि यकीनन वो आने वाली है। खूब सुन लो कि जो लोग इस घड़ी के आने में शक डाले हुए हैं, बहसें कर रहे हैं, वो गुमराही में दूर निकल गए हैं। अगर क़यामत का वर्ड सुनकर मुझे खौफ आ रहा है तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के नजदीक अच्छी निशानी है, और खौफ के साथ मुझे और आपको तैयारी भी करते रहना है। अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है, जिसे वो जो कुछ चाहता है देता है, और बड़ी कुव्वत वाला और जबरदस्त है। जो कोई आखिरत की खेती चाहता है उसी की खेती को हम बढ़ाते हैं, और जो दुनिया की खेती चाहता है उसे दुनिया में दे देते हैं, मगर आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होता। क्या ये लोग कुछ ऐसे शरीक खुदा रखते हैं जिन्होंने इनके लिए दीन की नोयत रखने वाला एक ऐसा तरीका मुकर्रर किया है जिसका अल्लाह ने इज़्न नहीं किया है। अच्छा, यहाँ एक चीज को नोटिस करिए कि अकामत दीन के लिए शरीयत खुदाबंदी यानी कि कुरान की जो शरीयत है, अल्लाह सुब्हाना ताला की जो शरीयत है, उसके मुकाबले में जो इंसाना है, जो सो कॉल्ड अपने थियोलॉजी जिसको बोलेंगे, जिस मतलब ये एक तस्वुर खुदा जो बनाकर उसके मुताबिक गुजारना चाहते हैं, उन दोनों का कंपैरिजन इस सूरे में बताया गया है कि अल्लाह की जो शरीयत है वो मुकम्मल है और वो दीन फितरत
شریعت دین اسلام دین فطرت ہے. جو انسانی قانون جو ہے نا فطرت کو دبایا جاتا ہے اور وہ ناقص ہے اور obviously وہ انسان کے بنائے ہوئے ہیں تو وہ کمپلیٹ بھی نہیں ہے. یہاں یہی بات کو ان آیتوں میں سمجھایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کی جائے، نہ کہ انسانوں کی بنائے ہوئے انکمپلیٹ شریعت کو. کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کیا ہے جس کا اللہ کو اذن نہیں اللہ نے اذن نہیں دیا ہے؟ اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی کہ ان کا خزیہ چکا دیا گیا ہوتا، یعنی یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ کے مقابلے میں کوئی اور شریعت نافذ کرنا یہ ظلم عظیم ہے. تم دیکھو گے کہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور ان پر آ کر رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. شریعت صرف جو ہے نا قانون کا نافذ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ زندگیوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کا نافذ ہونا ہے. انہوں نے پوری سوسائٹی میں جو ہے نا نعوذ باللہ اللہ کی شریعت کو نافذ نہیں کرنے کی کوشش کی تھی. ایٹ لیسٹ میں اور آپ اپنی زندگیوں میں اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کی. جیسا اللہ تعالیٰ نے بننے کا سنورنے کا حکم دیا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے ڈیلنگ کرنے کا طریقہ بتایا ہے، ان تمام چیزوں کو عبادت کے ساتھ معاملات پر بھی مجھے اور آپ کو فوکس کرنا ہے. بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت کے گلدستان میں ہوں گے، اور جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے یہاں پائیں گے. بڑی فضل ہے، یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے ایمان لیا. اور ایمان لائے کافی ہے نہیں، بلکہ آمنو وعمل الصالحات شرط ہے، کیونکہ جاننا کافی نہیں. ایمان کیا ہے؟ ہماری یقین کی ایک اوپر درجے کا نام ہوتا ہے ایمان لانا. اور ایمان جو ہے نا میں دیکھ رہی تھی کہ شیطان کے پاس بھی بہت زیادہ علم تھا اور وہ جنتاں دوزخاں بھی دیکھ لیا تھا، لیکن سب سے پہلے جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ ابلیس رہے گا. تو علم آنا کافی نہیں ہوتا، علم کے ساتھ عمل ہونا کمپلسری شرط ہے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں. جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس کی بھلائی میں خوب اضافہ کر دیں گے، بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان کھڑ دیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے گا، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے، حق کو اپنے فرمانوں میں سے حق دکھا دیتا ہے، سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے. حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے. وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے. دعاؤں کے تعلق سے سیکنڈ بات آئی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دعاؤں کو مقبول عطا فرمائے اور اپنے فضل سے اس سے زیادہ عطا کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اسے وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے زیادہ بھی دینے پر قادر ہیں. رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے دردناک سزا ہے. اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے. یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور اس پر نگاہ رکھے ہوئے ہے. وہی ہے جو لوگوں کو مایوس ہو جانے کے بعد معینہ برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف بھی ہے. اسی کی نشانیوں میں سے ہے زمین اور آسمان کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوق، اور جو اس میں یہ دونوں جگہ پھیلا رکھی ہے. وہ جو جب چاہتا ہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے. تم پر مصیبت بھی آئی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے، اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کرتا ہے. تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے. اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں. اللہ جب چاہو اسے ساکن کر دیتا ہے اور یہ سمندر پیٹ پر کھڑے کے رہ جاتے ہیں. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجے صبر اور شکر کرتا ہے. اس پر سوار ہونے والوں کو بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے اس کی چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈوبے دے گا، اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑا کرنے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر ہے اور پائیدار بھی ہے. وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. جو زندگی کا جو سامان ہے جو مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے، آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو زندگی کا جو سامان ہے، یعنی ہماری جو صلاحیتیں ہو گئی یا ہماری خوبصورتی ہو گئی، ہمارے مال ہو گئے، ہمارے بچے ہو گئی، تمام چیزیں ایک کانٹریکٹ کے تحت ہمیں مختصر وقت کے لیے یوز کرنے کے لیے دی گئی ہیں. اب چلتے چلتے ٹرین میں پیکج فوڈ مل گیا یا اچھی کمفرٹیبل سیٹ مل گئی اور ہم اس پہ اکڑنے لگ گئے، اس شخص کی طرح ہے ہم ہو جائیں گے اگر ہم دنیا کی سروسان میں کچھ ہوش نہیں ہے، وہ کیا جا رہا کیا آ رہا کچھ بھی اس بندے کو ہوش نہیں ہے، وہ اپنی اندر کی سیٹ میں اپنے کھانے کے اویلیبلٹیز میں اتنا مصروف ہے کہ اسے آتو بادا کا ہوش ہی نہیں ہے کہ اس کا ڈیسٹینیشن کیا ہے اور اسے کیا کام کے لیے بھیجا گیا ہے. ویسا وہ شخص کا کام ہو جاتا ہے جو دنیا کی تھوڑی سی صلاحیت ہے یا تھوڑی سی جو ہے نا کیا بولیں گے نعمتیں ملنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مشن کو وہ بھول جاتا ہے. بہرحال یاد رکھنا ہے کہ یہ ایک کانٹریکٹ ہے، یہ تمام چیزیں جو مجھے دی گئی ہیں اللہ کے پاس انلسٹڈ ہے، ان تمام چیزوں کا حساب اللہ سبحانہ تعالیٰ رب العزت لینے والے ہیں. جس کی جتنی بڑی کانٹریکٹ لسٹ ہوگی اس کا اتنا بڑا محاسبہ ہوگا. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ غریب آدمی 500 سال پہلے جو ہے نا جنت میں جانے والا ہے. اس کی تشریح آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا معاملہ قیامت کے دن ہونے والا ہے. کیا یہ کرنے کی چیز ہے یا اس کو اللہ کے سبحانہ تعالیٰ کے سامنے خرچ کرنے والے اور اللہ کی رضا کے لیے لگانے والی چیز ہے؟ یہ ایسے پھر قرآن ہمیں اشارہ دے رہا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو بہتر چیز ہے اس کی حاصل کرنے والوں کی صفات جو بتائی گئی ہیں آیت 36 سے شروع ہو رہی ہیں، وہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، فرسٹ جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. میجر سنس یعنی کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے رہتے ہیں، اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں. وہ اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، یعنی دے نو اینگر مینجمنٹ، اپنے غصے کو جسٹ کرنا آنا چاہیے، اور وہ اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے معاملات آپس کے مشورہ، یہی ورڈ کے اوپر سورہ کا نام رکھا گیا ہے. بینہم ومما رزقناہم ینفقون، چلاتے ہیں اور ہم نے جو کچھ اس میں رزق دیا ہے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں. برائی کا بدلہ ویسا ہی برائی ہے جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے، اسی کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اور ظالموں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. اور جو ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے اور اس کے ملامت نہیں کی جا سکتی، ملامت کے مستحق تو وہ ہے جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولو العزم کے کاموں میں سے ایک کام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متواتر نیک لوگوں کے کوالٹیز ان آیتوں میں گنا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں. اینگر مینجمنٹ کی بھی تلقین دی گئی ہے. جو نئی چیزوں ہم یہاں پر سن رہے ہیں وہ معاف کرنا، اگر ہم دیکھ لیں تو بہت ساری کاموں کے ساتھ بے حیائی کے کاموں سے بچتے رہنا ہے، میجر سین سے بچتے رہنا ہے، اینگر مینجمنٹ آنا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ قائم کرنا ہے نماز کو، یعنی کہ نماز ہماری بے حیائی سے روکنے کی سب سے بڑی چیز ہے. تو نماز ہم کو سکھاتی ہے ٹائم مینجمنٹ، نماز ہم کو سکھاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی. نماز ہم سب کو جو ہے نا پاکیزہ کرنے کا ذریعہ ہے. تو اپنے معاملات میں مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اچھا، یہ مشورہ ورڈ کے اوپر میں دیکھ رہی تھی، مشورہ کس چیز میں کیا جائے، کیونکہ ہم سب انشاءاللہ ان فیوچر ایک ٹیم میں کام کرنے کی انشاءاللہ ہم کو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کام لے، اور گھروں میں بھی ہمارے مشورہ ہوتے ہیں، استخارہ بھی ہم کرتے ہیں. کیسے معاملے میں مشورہ کیا گیا ہے؟ کیونکہ اس ٹاپک کا نام ہے، اس پہ پورا سورہ رکھا گیا ہے، تھوڑی سی باتیں ہم کو اس کے تعلق سے معلوم ہونی چاہیے. فار ایگزامپل مفسرین بتاتے ہیں کہ جو مشورہ ہے وہ دو بہتر کاموں میں سے جو مور بینیفیشیل ہے اس کے لیے جو ہے نا استخارہ کیا جائے یا مشورہ کیا جائے. ٹھیک، فار ایگزامپل نماز کا اگر میں ایگزامپل لے لوں تو اگر نماز پڑھوں یا نہیں پڑھوں ایسا استخارہ یا ایسا مشورہ تو ہم نہیں کر سکتے. ہاں، اس کے مقابلے میں جو ہے نا کوئی اور چیز ہے. فار ایگزامپل یہ کہ اگر ہم سمجھیں کہ کسی کے پاس اگر رشتہ آتا ہے، ایک نمازی کا ہے اور ایک شرابی کا ہے، تو ہم وہاں پر سوچیں گے بھی نہیں، حق اور باطل میں سے حق ہم کو کلیئرلی سمجھنا تھا.
ایک ڈاکٹر بھی ہے اور اچھا انسان بھی ہے، اور دوسرا انجینئر بھی ہے اچھا انسان ہے، دونوں میں سے اگر استخارہ کرنا ہے تو پھر ہم دونوں میں سے ایسا سلیکشن ہے. تو حلال چیزوں میں سے جو بہتر چیز ہے اس کی سلیکشن کے لیے مشورہ کیا جائے گا اور اس کے لیے استخارہ کیا جائے گا. ٹھیک، تو یہ بات ہم کو یاد رکھنا ہے کہ غلط چیز کو ہم کو آئسولیٹ کرنا ہے کہ میں جو ہے نا فار ایگزامپل کوئی برا کام سمجھو، میں پردہ کرنا شروع کروں یا نہ کروں، یعنی وہ کرنا ہمارے لیے فرض ہے اور وہ اچھا کام ہے، اس میں مشورہ کرنا یا پھر یعنی استخارہ کرنا پھر یہ لا حاصل چیز ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کرنے کا کام دیا ہے اس میں پھر مشورہ نہیں، شراکت نہیں کی جا سکتی. بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں جو مشورے کے تعلق سے اور استخارہ کے تعلق سے ہم کو آنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مشورہ کرنے میں بھی برکت ڈالے ہیں. سنگل رول کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. مفسرین کے تعلق سے میں دیکھ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر دین قائم کروانا چاہتے تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بھی اللہ تعالیٰ کام لے سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ٹیم کو پسند فرمایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جتھا لوگوں کا بنایا، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خود عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ کون ہے اللہ کی مدد، تو پھر حواریوں نے آواز لگائی تھی، کیا بولے تھے؟ نحن انصار اللہ. تو یہ مشورت، یہ اختلافات میں اتحاد، تو یہ لے کر چلنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین قائم ہوتا ہے. تو یہ اسی زمرے میں اس آیتوں کو لیتے ہوئے چلنا ہے کہ اقامت دین کے کاموں میں بہت زیادہ مشوروں کی ضرورت پڑتی ہے، اور مشورہ حق اور باطل کے درمیان میں نہیں کیا جاتا، بلکہ حلال چیزوں کی امتیازی سلیکشن میں، بیٹر سلیکشن کے لیے کیا جاتا ہے. ایک بہتر اور بدتر میں مشورہ کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں مشورہ کرنے والے، اپنا حکم نافذ کرنے والے نہیں بننا ہے، بلکہ مشورہ، بچوں سے بھی مشورہ کرنا. اگر آپ پیرنٹنگ کے ٹپس میں دیکھیں تو ان سے بھی مشورہ لینا، کرنا ہمارا کچھ رہتا، لیکن ایک ڈسکشن لینا. تو بہرحال سورہ شورا کا ٹاپک تھا، اسی لیے میں نے اس پہ کچھ باتیں کرنا ضروری سمجھا تھا. ظلم ہونے کے بعد بدلہ نہیں لیتے، اور ان کی ملامت نہیں کی جا سکتی. ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دردناک عذاب سے بچائے. ایک حدیث کا مفہوم ہے، میری جو شفاعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری شفاعت دو لوگوں کے لیے نہیں ہے، ظلم کرنے والا بادشاہ اور غلو کرتے ہوئے دین سے نکلنے والے انسان کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظلم سے بچا لے کہ ظلم کرنے والا اور قیامت کے دن اندھیروں میں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولو العزم کے کاموں میں سے ہے. جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے، اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہو سکتا. تم دیکھو گے کہ یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اب پلٹنے کی کوئی سبیل ہے، اور تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے، اور ان کا نظر بچا بچا کر کی آنکھوں سے دیکھیں گے. اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے کہ واقع اصل ضیاءکار وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا ہے. اقامت دین نہیں کرنا یا اپنے آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف نہیں جانا پورے متعلقین کے ساتھ خسارے میں پڑنے کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام متعلقین کے ساتھ اہل جنت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کا نام شمار عطا فرمائے. حق کو بولنے والے اور حق قائم کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سورے کی یہی تھیم سر، خبردار رہو ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کا کوئی حامی اور سرپرست نہیں ہوگا، اور جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد ہوگی نہ ہوگی. جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں ہے. پریویس آیت میں ہم نے دیکھا تھا، آیت نمبر 13 میں، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے گمراہی میں پھینک دیتا ہے پھر اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں. یعنی ظلم کرنے والے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ قائم نہیں رہنا جو نا پھر گمراہی کی بات ہے. مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں استجیبو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ربکم، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت دیتے ہیں کہ رجوع کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. مان لو اپنے رب کی بات، مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ آئے اس کے جس کے پلٹنے کی صورت
نہیں ہوتی. تو اللہ اپنے لیے سوال ہم بنا سکتے ہیں, کیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے لیے مائل ہو گئے؟ کیا ان 24 یا 25 پاروں نے مجھے اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے آمادہ کر دیا ہے؟ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے, تو کرنا کیا ہے؟ پیچھے نہیں پڑنا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صرف بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا, نگہبان یا ان کی جاسوسی ہاں بولی تھی پھر ویسے کرنا شروع کرے, ہم ان کے اوپر ٹو لگانا. تو اتنے درد سانس سنانے کے بعد میں بھی انہوں بدل ایسے کائنڈ آف کریٹیسائزنگ سینٹینسز میں اور آپ کو بولنے کی اجازت نہیں, صرف ہم آپ کو پہنچا دینا ہے. تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزاج چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے, اور اس کے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے. تو مفسرین بتاتے ہیں کہ ایمان والے کے لیے خوشی کا موقع اور غم کا موقع, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف خوشی میں وہ شکر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے, اور غم میں وہ استغفار کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قرب حاصل کرتا ہے. مومن کا کیا ہی خوش نصیبی ہے کہ وہ غم اور خوشی دونوں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیتا ہے. آن دا ادر ہینڈ یہ جو کردار بتایا گیا ہے 47 میں, بدنصیبی کی بدنصیبی ہے کہ اس کی خوشی اس کو آپے سے باہر کر دیتی ہے, اور وہ دکھاوے جیسے بطر جیسی گلی چیز میں ملوث ہو جاتا ہے, تکبر کرنے لگتا ہے, اور جب غم آ جاتا ہے تو پھر وہ ناشکرا ہو جاتا ہے. تو دونوں صورتیں اسے اللہ سے دور کرنے کا باعث بنتی ہیں, دونوں بھی چیزیں اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کا باعث ہوتی ہیں. تو سرچ کریں, اپنی لائف میں جھانک کر دیکھیں, خوشی اور غم میں ہمارے رویے ہمارا عکس ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے, جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے. وہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اسی صورت میں ہم نے پچھلے آیتوں میں دیکھ لیا تھا کہ اللہ رزق بھی جسے چاہتا ہے دیتا ہے, نفعت اللہ دیتا ہے جسے بے حساب دیتا ہے. دی ڈسٹریبیوشن آف جو نعمتیں ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عزم ہے. اس کو کنٹرول کرنا, ایک ٹیمپریچر جیسے میجر کرتے ہیں کہ اسٹارٹنگ میں ہیٹ زیادہ ہونا چاہیے, ہم بیک کرتے ہیں تو تب بھی جو ہے نا اس طریقے سے ہم سلو پہ رکھتے ہیں. تھوڑا پکڑ لیا, پھر بریڈ اچھا جمنا شروع ہو گیا تو ہم تھوڑا ٹاپنگس کا ٹیمپریچر تھوڑا مائلڈ ڈال کو رکھنا. یعنی ایک جو ٹیمپریچر میجرمنٹ ہے, دا سیم وے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈسٹریبیوشن آف فضل بھی کچھ حکمتیں ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملتا ہے تو اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ اللہ کی کچھ حکمتیں ہیں, کہ اللہ اس میں نشانیاں بتاتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین میں سب کو ہمسر بنا دیتے, سب کو ہر چیز اللہ تعالیٰ میسر کرتے, تو کوئی بھی کسی کے قابو میں نہ تھا. دنیا جو ہے نا ایک ڈس بیلنس ہو جاتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایکویلبریم مینٹین کرا ہے, جس کو جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام چیزیں عطا کرتے ہیں, جسے محروم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے پھر جنت کی بڑی نشانیاں, اور صبر کے بدلے اسے جنت بھی ہے. تو بہرحال ان آیتوں میں ہم اپنے لیے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے لڑکے نہیں اللہ تعالیٰ انہیں لڑکیاں عطا کرے, جس کے لڑکیاں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں لڑکے بھی عطا کرے, اور جس کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس رمضان کی مبارک گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ ہم تمام کی مناجات کو قبول عطا فرمائے, اور جس کے بچے ہیں اللہ تعالیٰ لڑکے لڑکیوں کو نیک ہدایت اللہ تعالیٰ قائم کر دے اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دے. کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس کے روبرو بات کرے, اس کے بعد یا تو وہی اشارے کے طور پر کی جاتی ہے, شروع آیت 2 آیتاں وہی کے تعلق سے, لاسٹ 2 آیتاں وہی کے تعلق سے. دس از دا بیوٹیفل سورہ کے جس میں, اور ہر صورت میں ایسا ہے, لیکن افسوس کہ ہم بہت ارجنٹ میں ہوتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا, ہم سو کالڈ سو بیزی پرسنس ہوتے ہیں کہ ہم ڈیٹیل میں پڑھ ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے موقع عطا فرمائے کہ ہم اس کی خوبصورتوں کو جھانک کر دیکھیں کہ کتنا پیارا اللہ تعالیٰ گلدستہ ہے, ایک ایک سورہ ایک ایک گلدستہ ہے, اس کی سیٹنگ اتنی پیاری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت دے, مہلت دے, توفیق دے کہ ہم اس کی خوبصورتی کو جان سکیں. بہرحال یہاں پہ بھی وحی کے 3 ذرائع بتائے گئے ہیں. انشاءاللہ آیتوں کا ترجمہ پڑھ کے پھر وحی کے پر ڈسکس کرتے ہیں. کسی بر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس کے روبرو بات کرے, اس کی بات یا تو اچھا ٹائم ہو چکا ہے, سوری میری گھڑی پیچھے میں ٹائم نہیں دکھتی تھی.
انشاءاللہ کنکلوڈ کریں. اس کی بات تو یا تو وہی کے اشارے کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے, یا پھر وہ کوئی پیغمبر فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اسی کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے. وہ برتر ہے اور حکیم بھی ہے. اور اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے. تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے, مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا ہے جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں جسے چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا راہ دکھانے والوں میں, ہدایت والوں میں نام شمار عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس سورے کے پڑھنے کی توفیق سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پہ قائم کر دے, اور اقامت دین کے لیے اللہ تعالیٰ ہم ایک میں سے ہر ایک کے اہل و عیال سمیت ہم سب کے کاموں کو قبول عطا فرمائے. یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو, اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے. خبردار رہو, سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں. 3 طرح کی وحی بتائی گئی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا نبیوں کو کلام کرتے ہیں. ایک تو ڈائریکٹ کنورزیشن ہوتا ہے جیسا کہ اللہ یعنی پردے کی آڑ سے, جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر کیا تھا, اور خود موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا. کوئی بات الہام جو ہے نا خواب کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے, اور جو ہے نا نبی خود جبرائیل امین کے ذریعے سے بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ وحی پہنچاتے ہیں. اور یاد رکھنا ہے کہ جو میرا اور آپ کا علم ہے, ٹو سمرائز دا پوائنٹس, وحی کے تعلق سے اس میں بات بہت زیادہ آئی ہے. لاسٹ 2 سینٹنسز اس سورے کے تعلق سے یاد رکھنے کے لیے کہ نبیوں کا جو علم ہے وہ وحی کے ذریعے سے ہے. میرا اور آپ کا جو علم ہے وہ ہماری محنت اور کوششوں سے ہم حاصل کرتے ہیں. نبیوں کا ایسا معاملہ نہیں رہتا. یہ آیت میں صاف واضح رکھے, یہ 40 سال سے پہلے کیا ایمان ہے, کیا کتاب ہے, کیا چیزیں, کچھ بھی نہیں معلوم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ پہاڑ غار ہیرا میں وہی نازل ہونے سے پہلے سڈنلی جو ہے نا اللہ تعالیٰ علم عطا کر دیتے ہیں. تو یہ نبیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص روشنی اور خاص جو ہے نا وحی کی یہ برکت ہوتی ہے. تو یہ الزامات جو نبی پر لگائے جاتے ہیں وہ سراسر جو ہے نا غلط ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. یہ کچھ باتیں تھے سورۃ الشورى کی طرف شورا سے. انشاءاللہ ہم کل کنٹینیو کرتے ہیں سورہ زخرف سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت دے, زندگی دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, اور ان لمحات کا بہترین استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ارحمهما كما ربياني صغيرا وربي هب لي من الصالحين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة الاعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام. اے رب العالمین, اے مالک کائنات, ہم تمام نشانیوں کو آیتوں میں آفاقی میں اللہ تعالیٰ آپ کی دیکھنے لگے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بصارت کو ہم کو نہ چھین لیجیے گا. یا اللہ ہدایت دینے کے بعد گمراہی کے راہوں میں اللہ بعد رمضان ہم سب کو اندھیروں میں نہ ڈھکیل لیجیے گا. یا اللہ اس سلسلہ کلام کو ہماری آخری سرے تک اللہ تعالیٰ جاری رکھیے گا. اے رب العالمین, ہم سب پر ہدایت کے روشنی انڈیل دیجیے, اور ہم سب کو قرآن کی رہنمائی اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے رب العالمین, آپ کن فیکون پر قادر ہیں, اللہ کل شیء قدیر ہے. اے رب العالمین, بس آپ کے کن کی دیر رہ گئے تمام دنیا کے معاملات آسانیوں میں بدل سکتے ہیں. رب العالمین, اس وبا کو, اس آزمائش کو رب العالمین ختم کرنے کا فیصلہ عطا فرما دیجیے. اے رب العالمین, تمام انسانیت بہت پریشان ہے اللہ تعالیٰ, تمام لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ, ہم تمام آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں. یا اللہ خود فرماتے ہیں کتب علی نفسہ الرحمہ, کتب علی نفسہ الرحمہ. اللہ ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں رب العالمین, ہم سب پر تیری رحمت انڈیل دیجیے, اور انسانیت کو اللہ تعالیٰ سکون اور عافیت والا بنا دیجیے. اللہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ توبہ اور استغفار کی طرف رجوع کرنے والا بنا دیجیے, تیرے دین کو قائم کرنے والا بنا دیجیے, اپنی زندگیوں میں مدہوش رہنے والا نہ بنا دیجیے. رب العالمین, ہم سب کو اپنے قرآن سے جوڑ دیجیے, اور
اللہ تعالیٰ آپ کے دین کے خاطر اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے والا بنا دیجیے. ہماری زندگیوں میں جو جو حقوق ہیں اللہ تعالیٰ ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بہترین ادا کروا دیجیے. ہمارے وقتوں میں زندگیوں میں برکت عطا فرما دیجیے تاکہ آپ کے دین کے لیے اللہ ہم بھاگ بھاگ کر کام کرنے والے بنے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعضاء میں تقویت عطا فرما دیجیے, ہمارے دل میں ایمان عطا فرما دیجیے. آپ کا حق ادا کر کے اللہ تھکے ہارے تیرے سامنے حاضر ہو اور تو ہم سب کو اپنی رحمت سے جنت الفردوس کا فیصلہ سنا دیجیے. رب العالمین ہمارے آخری کلمات لا الہ الا اللہ پر کر دیجیے. رب العالمین کلمہ شہادت والی موت نصیب عطا فرما دیجیے. ہم سب کو آگے کے مراحل آسان فرما دیجیے. رب العالمین بچے ہوئے مرحلے کو بھی اللہ خیر سے اللہ تعالیٰ مکمل عطا فرما دیجیے. رب العالمین بہترین عبادتیں کرنے کا موقع عطا فرما دیجیے. لیلۃ القدر ہم سب کو نصیب عطا فرما دیجیے. رب العالمین ہماری کم کوتاہیوں کو معاف فرماتے ہوئے ہماری بہتر چیزوں کو قبول عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.